ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے اسرائیل کے جنگی جنون کی۔ اسرائیل نے اب عالم اسلام کی انتہائی معتبر شخصیت آیت اللہ علی سیستانی کو بھی اپنے نشانے پر لے لیا ہے، اور عراق کی حکومت نے انتہائی بھیانک نتائج کی دھمکی بھی دے دی ہے، اور خطے میں اب جو آئل کی تنصیبات ہیں وہ بھی نشانے پر آ گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سے اسرائیل نے جنگی جنون اس کا سر چڑھ رہا ہے، اور اب اس نے غزہ کے بعد لبنان کے بعد اور عراق کی بھی اعلیٰ شخصیت کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اس بات کا انکشاف اسرائیل کے اپنے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے کر دیا ہے، اور ایک تصویر جاری کی گئی ہے آیت اللہ حسینی السیستانی کی۔ ان کو جو حماس کے نئے سربراہ ہیں وہ یحییٰ السنوار ان کی، اور ان کو جو حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کے ساتھ تصویر جاری کی گئی ہے، اور ان کی تصویر کے اوپر بھی آیت اللہ سیستانی کی تصویر کے اوپر بھی ایک ریڈ کلر کا کراس لگا دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو اب تک اسرائیل کی فوج وہ کر رہی ہے، یا ان کی جو تنظیم خفیہ ایجنسی ہے موساد، وہ یہ تصویریں وہ جاری کرتے ہیں، اس کے اوپر کراس لگا کے ریڈ لگا دیتے ہیں کہ یعنی کہ یہ ایلیمنیٹ، انہوں نے اپنے جو ان کا جو دشمن تھا اس کو ختم کر دیا ہے۔ وہ اسی طرح کی چیزیں بار بار میڈیا کے اندر لائی جا رہی ہیں، اور اب لیکن یہ جو صورتحال آئی ہے 2 روز پہلے سامنے، اس نے تو بہت ہی جو عزائم نیتن یاہو کے جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، اس نے تو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے کا پلان بنا لیا ہے۔ وہ جو باتیں چل رہی ہیں مشرق وسطیٰ، نیا مشرق وسطیٰ، اور جو گرینڈ اسرائیل ہے اس کا جو منصوبہ ہے اس کو اپنی جگہ پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جس طرح سے جو تصویریں جاری کی گئی ہیں، اس کے اوپر عراق کی حکومت کا بھی انتہائی سخت رد عمل آیا ہے۔ عراق کے صدر نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنے منصوبے سے باز آ جائے، ورنہ اسے انتہائی بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں پہلے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ آیت اللہ علی سیستانی ہیں کون، اور کتنی بااثر شخصیت ہیں جو عراق کا پورا سسٹم پلٹ کے رکھ سکتی ہے۔ نہ صرف عراق بلکہ پوری دنیا بھر میں ان کے یعنی کہ ان کو جو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کے اندر ہے، کیونکہ ان کا تعلق ہے شیعہ مسلک سے تعلق ہے ان کا، اور یہ نجف اشرف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حرم کے ساتھ ہی ان کا دفتر ہے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ گو کہ عراق کی جو آبادی ہے وہ کوئی 4 کروڑ 60 لاکھ کے قریب آبادی ہے، لیکن اکثریتی شیعہ آبادی ہے، اور اس میں جو شیعہ ہوں یا سنی ہوں، جو کوئی بھی ہوں، وہ سب کے سب آیت اللہ علی سیستانی کو مانتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، اور ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ بتا دوں میں کہ یہ آیت اللہ علی سیستانی جب عراق کے اندر خانہ جنگی کی کیفیت تھی، اور بالخصوص جب داعش جو پیش قدمی کر رہی تھی عراق کے اندر، عراق کے شہروں کے اندر، عراق کی سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی تھیں، ایسے میں آیت اللہ علی السیستانی نے اپنا واجبی یعنی کہ جو واجبی ایک فتویٰ ہے وہ جاری کیا ہے۔ اس فتوے کے بعد وہ واجب ہو گیا تھا، لازم ہو گیا تھا عراق کے شہریوں کے اوپر کہ وہ داعش کے خاتمے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ نکلے، منظم ہوں، اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ اسی لیے جو فوج کو رضاکاروں کی جو فورس اتنی بڑی تعداد میں ملی کہ انہوں نے جوان مردی کے ساتھ اس کا داعش کا مقابلہ کیا، اور داعش کو اپنے ملک سے باہر اٹھا کے پھینک دیا۔ اور اس کے بعد جب چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ داعش کو وہاں سے نکال کے پھر افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے اوپر بھی لا کے بٹھا دیا گیا تھا، کہ جیسے جو پہلے بھی جو سیریا سے نکالا گیا تھا اس وقت بھی یہی چیزیں آئی تھیں، کیونکہ بہرحال یہ سب کے علم ہے کہ داعش کس نے اس کو بنایا ہے اور کس کے کہنے کے اوپر وہ کارروائیاں کر رہی تھی۔ تو بہرحال جو ان کا واجب کفائی فتویٰ تھا آیت اللہ علی سیستانی کا، اس نے بڑی راہ کے بدورس نتائج مرتب کیے، اور ان کے یعنی کہ جتنا طاقتور شخصیت یہ تھے، جب اس کا پوری دنیا کو علم ہوا تو سارے دنیا کے رہنما اس میں یعنی کہ پوپ بھی شامل ہیں، وہ بھی پاکستان کے بھی حکمران اور دنیا بھر کے حکمران ان کے پاس پھر وہ جانے لگے، ان کی دہلیز کے اوپر نجف اشرف میں ان کا قیام ہے، ان کے پاس پھر لوگ جاتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے سے استفادہ کرتے ہیں، اور عراق کے جو حالات ہیں جو اب کنٹرول میں ہیں وہ صرف اور صرف انہی کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ایک دور تھا عراق کے اندر جب وہ مقتدر صدر نے جو نوجوانوں کی ایک تنظیم تھی، انہوں نے جو امریکہ کے خلاف جو جنگ شروع کر دی تھی، اس میں بڑے پیمانے پہ نوجوان مارے بھی گئے تھے۔ پھر یہی تھے آیت اللہ سیستانی
جنہوں نے فتویٰ دیا اور ہدایت دی کہ لوگ اس طرح سے نہ کریں اور ملک کو بچائیں اور آپس میں لڑائی جھگڑوں سے گریز کریں. تو یہ وہ شخصیت ان کو مارنے کے اوپر عراق اپنا اسرائیل سے تل گیا ہے. اور یہ ایسا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے اگر اسرائیل اس طرح کی کارروائیاں کرتا ہے خدا نہ خواستہ تو یہ بہت اس کے نتائج وہ نہیں ہوں گے جو اسرائیل سوچ رہا ہے، کیونکہ ان کے ماننے والوں کی تعداد صرف عراق تک ہی محدود نہیں ہے. کیونکہ ایک شیعہ مذہب میں ایک تقلید کا بھی کانسیپٹ ہے کہ جس طرح سے آیت اللہ علی خامنائی ہیں وہ بھی روحانی پیشوا ہیں وہاں پہ ایران کے، اسی طرح سے یہ ہیں، یہ بھی گرینڈ ان کو بھی آیت اللہ کہا جاتا ہے. اور یہ ان کی پیدائش بھی ایران کے شہر مشہد میں ہوئی تھی، لیکن تعلیم کے بعد پھر وہ یہاں آ گئے تھے. 94 سالہ آیت اللہ علی السیستانی یہ انتہائی با اثر شخصیت ہیں عراق کی اور دنیا بھر میں. نے کہا تھا پاکستان اور جو دنیا بھر کے جو ممالک کے جتنے بھی ہیں باہر بھی رہتے ہیں وہ سب انہی کی تقلید کے اندر، بیشتر لوگ ان کی تقلید میں. اگر ان کا اسی طرح جیسے کہ انہوں نے داعش کے خلاف جو اپنا واجب کفائی فتویٰ دیا تھا، اگر وہ فتویٰ دے دیں گے تو اس کے آپ سمجھ سکتے ہیں پھر کسی بھی جو ان کو فالو کرتا ہے اس کے اوپر گھر میں بیٹھنا پھر حرام ہو جائے گا اور پھر وہ نکل پڑے گا. اس طرح سے وہ اسرائیل کی جو بھی تنصیبات ہیں یا جو اس کے مفادات ہیں کسی بھی ملک کے اندر، وہ پھر ایک جو دنیا کو ایک نئی جنگ کی اس میں جھونک دے گا. اور پھر یہاں سے میرے خیال میں یہ واپسی اس طرح سے ممکن نہیں ہوگی جو جس طرح سے اسرائیل چاہ رہا ہے یا امریکہ چاہ رہا ہے وہاں تک واپسی ہو جائے، وہ ممکن نہیں ہو سکے گی. ایک اور چیز ان کی بتائیں، ان کی یہ آیت اللہ سیستانی جو ریئر ہیں، یہ عام پبلک مقامات پر نہیں آتے ہیں، یہ زیادہ تر اپنے ہی گھر میں رہتے ہیں اور اس کے بعد نہیں ہوتے. ان کی بس ایک ہی تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی 2021 میں جب وہ پوپ فرانس ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے اور بڑی اہم وہ سودمند ملاقات رہی تھی. تو ایسے میں عراق اسرائیل کی جانب سے جو ایک دھمکی آمیز جو بیان آیا ہے، ان کی تصویریں جو جاری ہوئی ہیں میڈیا کے اوپر، ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ جاری ہوئی ہے، نہ ہی اس کی کسی قسم کی اسرائیلی گورنمنٹ نے ابھی تک کوئی تردید کی ہے کہ ایسا نہیں ہے، غلطی سے شائع ہو گئی ہو. تو یہ کیونکہ یہ اسی طرح سے چیزیں چلائی جاتی ہیں پہلے میڈیا کے، کیونکہ یہ میڈیا وار ہے اور اسی کے ذریعے لوگوں کو اکسایا بھی جا رہا ہے اور ایک طرف پابندی بھی لگائی گئی جو اسرائیل میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کی وہ پابندی ہیں. دوسری طرف اس طرح کی وہ چیزیں کر کے اور لوگوں کو متنفر کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پرووک کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس جنگ میں شامل ہوں. تو یہ جو جس طرح سے اس فتوے کے بعد بھی ایران نے بھی خبردار کر دیا ہے اسرائیل کو کہ اگر اس نے غلطی کی کسی بھی قسم کی کہیں پہ بھی، اب اس نے نشانہ بنایا وہ عراق ہو یا ایران ہو، تو اس سے جو پچھلی دنوں جو اٹیک کیا تھا غالباً 1 اکتوبر کو، تو اس سے بھی خطرناک نتائج ہوں گے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے ایران نے کہا ہے کہ جس کی بھی فضائی حدود سے اسرائیل کا راکٹ یا میزائل گزر کے ایران آئے گا یا عراق پہنچے گا، اسی ملک کے اوپر بھی حملہ کیا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جتنے اس پورے گلف کے اندر جتنی بھی آئل کی تنصیبات ہیں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گی. یعنی کہ جو مشرق وسطیٰ ہے پورا یہ تیل میں جب حملہ ہوگا تیل کے اوپر آگ ہی آگ ہوگی اور وہاں سے بچنا ممکن وہ نہیں ہوگا. تو یہ ہے اگر ذرا سی بھی اسرائیل ایک اور غلطی کرتا ہے تو پھر دنیا تیسری عالمی جنگ کی طرف چلی جائے گی اور مزید تھوڑی سی بھی جلد بازی سپر پاور امریکہ کا جو بھرم ہے اسے بھی خاک میں ملا دے گی، اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا. تو بہتری اسی میں کہ خطے کو جنگ سے محفوظ کیا جائے اور یہ جو ایران اسرائیل کے جو اٹیک کی بات ہو رہی ہے اور تیسری یہ جو سیستانی صاحب کی جو بات آ گئی ہے بیچ میں، تو یہیں اس کو روک لیا جائے تو میرے خیال میں یہی سب کے لیے بہتر ہے. ادروائز جو باتیں ہو رہی مفروضات پہ مبنی کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی، تو میرے خیال میں پھر وہ یہیں سے اس کا آغاز ہوگا. بہت شکریہ، خدا حافظ.